بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج پھر وہ ہمارے گھر آیا تھا اور گھر میں داخل ہوتے ہی ادھر ادھر نظریں گھمانے لگا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر صحن میں کام کرتی اماں پر پڑی تو شیطانی چمک اس کی آنکھوں میں جھلکنے لگی تھی اور وہ ظالم میری ماں کو اپنی کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگا تھا۔ اماں جو ہمیشہ ہی اس کے آنے سے ڈر جاتی تھی، فوراً میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ مجبوری اور درد بھی دیکھا تھا۔ میں بہت چھوٹی تھی، اس لیے اماں نے مجھے کبھی یہ تو نہیں بتایا تھا کہ وہ اس آدمی سے کس وجہ سے ڈر کر اپنے کمرے میں چھپ جاتی ہیں، لیکن یہ ہمیشہ ہی کا معمول تھا۔ اس لیے یہ بات دیکھ دیکھ کر میں اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ اس کو گھر میں آتے دیکھ کر ہی اماں بہت زیادہ ڈر جاتی تھی۔ میری ماں ایک بیوہ عورت تھی اور جب بھی میری پھپھو اپنے شوہر کے ساتھ گھر آتی تو اماں سہم کر اپنے کمرے میں آ جاتی تھی۔ پھر چاہے اماں کتنا بھی ضروری کام کر رہی ہوں، وہ کام ادھورا ہی رہتا تھا جب تک کہ پھپھو کے شوہر گھر سے باہر نہیں چلے جاتے تھے۔ اماں باہر نہیں نکلتی تھی۔ بدقسمتی سے میرے بابا کی موت میری پیدائش سے پہلے ہی ہو گئی تھی۔ اماں کو میکے کا بھی کوئی آسرا نہیں تھا، تو جیسا بھی گزارا ہو اسی گھر میں کرنا تھا۔ حالانکہ ہمیں چاچا کا بھی کوئی آسرا نہیں تھا، بس اس گھر میں میرے والد کا بھی اتنا ہی حصہ تھا جتنا میرے چچا کا، اس لیے وہ لوگ ہمیں گھر سے نکال نہیں سکتے تھے۔ گھر میں اماں اور میرے علاوہ میرے چچا چچی اور ان کے بچے بھی رہتے تھے۔ ہماری پھپھو کا گھر بھی اسی محلے میں 2-3 گھر چھوڑ کر ہی تھا۔ پھپھو کی شادی کو لگ بھگ 2-3 سال ہو گئے تھے، ابھی تک ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ گھر میں اکیلی ہی رہتی تھی، اس لیے اس کا زیادہ تر وقت میکے میں ہی گزرتا تھا۔ ہماری پھپھو کے میکے آنے تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن ان کا شوہر جب چاہتا منہ اٹھا کر ہمارے گھر چلا آتا، اور تو اور میری بیوہ ماں کو بھی گھورتا رہتا تھا۔ اسی وجہ سے ہم ماں بیٹی دونوں ہی بہت پریشان ہوتے تھے۔ اماں پر ویسے بھی گھر میں کسی کی خاص توجہ نہ ہوتی تھی، اس لیے کبھی کسی نے پھپھا پر شک بھی نہ کیا تھا۔ اسی طرح ایک دن صبح ہی صبح پھپھو اپنے شوہر کے ساتھ ہمارے گھر آ گئی تھی۔ ویسے تو ان کا آنا جانا ہر روز ہی لگا رہتا تھا، لیکن اس دن سویرے ہی انہیں دیکھ کر ہم سب حیران ہوئے تھے۔ پھر پھپھو نے بتایا کہ کل رات سے ان کی طبیعت خراب تھی، اس لیے اکیلے گھر میں ان کا دل گھبرا رہا تھا اور وہ 2-3 دن ہمارے گھر ہی رہنے آئی تھی۔ میری چچی کو تو ان کے آنے جانے سے کوئی سروکار نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ جب بھی آتی میری اماں پر نوکرانیوں کی طرح حکم چلایا کرتی تھی۔ ان کے سارے کام ہی اماں کرتی تھی۔ اس دن بھی پھپھو نے آتے ہی کہا کہ سغرا میری طبیعت رات سے بہت خراب تھی، اس لیے میں نے آج ناشتہ نہیں بنایا، تم جلدی سے ہمارے لیے ناشتہ بنا دو تاکہ میرے میاں ناشتہ کر کے ہی آفس چلے جائیں۔ اماں کو پھپھو یا چچا چچی کے سامنے کسی بات سے انکار کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں تھا۔ پھپھو کا آرڈر سنتے ہی اماں فوراً سے کچن میں چلی گئیں اور پھپھو چچی سے یہ کہنے ان کے کمرے میں گئی تھی کہ وہ آج پھپھو کے ساتھ ہسپتال چلیں گی۔ وہ دونوں ہی کمرے میں تھیں اور میرے چچا آفس چلے گئے تھے۔ موقع کا فائدہ اٹھاتے جب پھپھو کے شوہر نے دیکھا کہ سبھی لوگ گھر میں مصروف ہیں تو وہ اماں کے پیچھے پیچھے کچن میں چلے آئے تھے اور آتے ہی اماں کو تنگ کرتے بولنے لگے، ارے سغرا بھابی، کچن سے تو بڑی شاندار خوشبو آ رہی، ناشتے میں کیا پکانے لگی ہیں؟ اماں چونک کر گھبرا گئیں اور گھبراہٹ کے مارے پھپھا سے کہا، آپ کچن میں کیوں آ گئے ہیں؟ میں ناشتہ باہر ہی بھیج دیتی ہوں۔ لیکن میرے پھپھا تو بہت ہی بے شرمی پر اتر آئے تھے۔ وہ اماں سے کہنے لگے، ناشتے کی کس کو فکر ہے، میں تو بس آپ کی ایک جھلک دیکھنے کچن میں چلا آیا تھا۔ پھپھا جی کے اتنے گھٹیا الفاظ اب اماں کی برداشت سے باہر تھے۔ انہوں نے ناشتہ بنانا وہیں ادھورا چھوڑا اور بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اماں اپنے کمرے میں بیٹھ کر بہت زیادہ رونے لگی تھی۔ مجھے ان کی مجبوری تو سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن اب مجھے پھپھا جی بہت برے انسان لگنے لگے تھے۔ میری ماں بہت ہی خوبصورت، بیوہ اور مجبور عورت تھی، لیکن پھر بھی انہیں اپنی عزت بہت زیادہ پیاری تھی۔ وہ بہت شریف خاتون تھیں، لیکن مجبوریوں نے انہیں اس قدر گھیر لیا تھا کہ وہ اپنے بچاؤ میں ایک لفظ تک نہیں بول سکتی تھیں۔ پھپھا نے جب دیکھا کہ اماں ان کی وجہ سے ناشتہ آدھا پکا ہوا چھوڑ کر کمرے میں چلی گئی ہے تو انہیں ڈر لگا کہ کہیں اماں ان کی بیوی سے ان کی شکایت نہ کر دیں اور ان کا مکار چہرہ سب کے سامنے نہ آ جائے، اس لیے انہوں نے چالاکی کرتے ہوئے اماں سے کسی کا سوال پوچھنے سے پہلے ہی جا کر اپنی بیوی یعنی کہ میری پھپھو سے شکایت لگائی کہ تمہاری بڑی بھابھی سغرا نے میری بہت بے عزتی کی ہے۔ جب میں نے اسے 1 کپ چائے بنانے کا کہا تو وہ مجھے بہت ساری باتیں سنا کر اپنے کمرے میں چلی گئی
اور تو اور کہہ رہی تھی کہ ہر روز ہی تمہاری بیوی اور تم ہمارے گھر آ جاتے ہو، بے غیرتی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ اور پھپھا پھپھو پر چلاتے ہوئے یہ کہنے لگے کہ آج کے بعد میں تمہارے میکے میں ایک گھونٹ پانی تک نہیں پیوں گا۔ اتنی بے عزتی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میں بھوکے پیٹ ہی آفس چلا جاتا ہوں۔ تمہاری جب مرضی ہو واپس گھر آ جانا۔ پھپھا نے اپنی حقیقت سامنے آنے سے پہلے ہی اپنے بچاؤ میں اماں کے خلاف اتنا کچھ بول دیا تھا کہ سب لوگ ہی انہیں سچا انسان سمجھ رہے تھے۔ اماں اپنے کمرے میں ہی بیٹھی تھیں جب پھپھو قہر آلود غصہ کرتی اور چلاتی ہوئی وہاں آ پہنچی تھی۔ وہ اماں پر شدید غصہ کر رہی تھی کہ تم نے میرے شوہر کو ناشتہ دینے سے انکار کیوں کیا؟ میرے شوہر بنا کچھ کھائے ہی آفس چلے گئے ہیں۔ پھپھو نے اماں کو کونے میں پڑا جھاڑو اٹھا کر 2-3 بار زور سے مارا۔ میں چیخنے چلانے لگی۔ یہ سارا شور سن کر جب چچی دوڑتی ہوئی ہمارے کمرے میں آئیں تو پھپھو ان کے گلے لگ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی اور چچی سے شکایت کرنے لگی کہ سغرا نے میری اور میرے شوہر کی بہت بے عزتی کی ہے، یہاں تک کہ ہمیں کھانا دینے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ چچی جو خود بھی پھپھو کو کچھ زیادہ پسند نہیں کرتی تھی، پھر بھی اماں پر چلانے لگی کہ تم نے ہماری نند کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا؟ وہ اچھی طرح جانتی تھیں کہ پھپھو چچا کی چہیتی ہیں اور جب چچا تک یہ ساری بات پہنچے گی تو وہ بھی غصہ ہوں گے، اسی لیے سبھی لوگ اماں پر چیخے چلائے جا رہے تھے۔ چچی نے فوراً فون اٹھایا اور ساری بات چچا کو بتائی۔ چچا نے بہت زیادہ مصروف ہونے کی وجہ سے کہا کہ شام کو آ کر اس معاملے کو دیکھتا ہوں۔ اماں جو پھپھا کی وجہ سے پہلے پریشان تھیں، اب شام میں ہونے والے رد عمل پر مزید پریشان ہو چکی تھی، کیونکہ ان کی طرف سے بولنے والا کوئی نہیں تھا۔ چچی اور پھپھو دونوں ایک جٹ ہو کر اماں کے خلاف بیٹھ گئی تھی۔ ہم ماں بیٹی نے پورا دن کھانا تک نہیں کھایا۔ بھوکے پیٹ ہم روتے اور بلکتے رہے۔ پھپھو اور چچی نے کھانا بنایا۔ دوپہر میں پھپھا بھی گھر آ گئے۔ سب نے مل کر کھانا کھایا۔ جس نے اماں کے خلاف جھوٹ بولا وہ ہمارے ہی گھر میں مزے سے بیٹھا کھا پی رہا تھا اور اماں کے خلاف سازشیں بن رہی تھی۔ شام ہوئی تو جیسے ہی چچا گھر پہنچے پھپھو نے رو رو کر ان سے اماں کی شکایتیں لگانا شروع کر دی۔ چچا نے چیختے اور دھاڑتے ہوئے اماں کو آواز دی۔ اماں جو چچا کی آواز سن کر پہلے ہی کانپ اٹھی تھی، دوڑتی ہوئی آ کر ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ چچا نے اماں سے پوچھا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمارے گھر کے داماد کو اس طرح کھانے اور ناشتے کے لیے جواب دینے کی؟ تم ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والی عورت میری بہن کے شوہر کی اتنی بے عزتی کیسے کر سکتی ہو؟ اماں نے فقط اپنی صفائی میں اتنا بولا تھا کہ فراز بھائی، فروا کے شوہر نے ہمیشہ مجھ پر بری نظر رکھتی ہے اور باتیں بھی ایسی کرتے ہیں کہ مجھے ان سے فاصلہ بنانا پڑتا ہے۔ اماں کا اتنا بولنا ہی تھا کہ پھپھو نے آگے بڑھ کر اماں کے بال کھینچ کر ان سے لڑائی کرنی شروع کر دی۔ پھپھو بولی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے شوہر کے بارے میں اتنا گھٹیا الزام لگاتے ہوئے؟ اتنے میں آگے بڑھ کر میری چچی نے بھی اس جھگڑے میں اپنا حصہ ڈالا۔ اسے تو جیسے موقع مل گیا تھا اماں سے جان چھڑوانے کا۔ ویسے بھی انہیں بہت وقت پہلے سے ہم ماں بیٹے کی کھائی جانے والی 2 روٹیاں بہت بھاری لگنے لگی تھی۔ چچی نے کہا، میں تو کہتی ہوں اب اسے اس گھر سے نکال دینا چاہیے۔ یہ بنا کسی حق کے یہاں رہ رہی ہے، اوپر سے گھر والوں پر طرح طرح کے الزام بھی لگاتی ہے۔ آج فروا کے شوہر کے بارے میں جو اس نے کہا ہے کل کو فراز کے لیے کہے گی یا پھر مجھ پر بھی کوئی الزام لگا سکتی ہے۔ پھر زمانے والے تو اسے ہی مظلوم سمجھیں گے اور اس کی ہی باتوں کا یقین کریں گے۔ آنے والے وقت میں اپنی بہت زیادہ بے عزتی کروانے سے بہتر ہے کہ ابھی سے جان چھڑا لی جائے۔ چچی کے اس مشورے پر سب لوگ متفق ہوئے تھے اور چچا نے ہاتھ جوڑتے ہوئے غصے میں اماں سے کہا تھا کہ مجھ سے جتنا بن سکا اتنے سالوں تک میں نے تمہارا پیٹ بھرا، اب مہربانی کر کے اس گھر سے نکل جاؤ، تمہارا ہم پر کوئی حق نہیں بنتا۔ اماں میں مزید کچھ بولنے اور سہنے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں آئیں۔ میرے اور اپنے کپڑے ایک پوٹلی میں باندھے، ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی سامان نہیں تھا۔ اماں نے کپڑوں کی پوٹلی سر پر اٹھائی، میرا ہاتھ پکڑا اور ہم ماں بیٹی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گھر سے نکل آئے۔ راستے بھر ہم دونوں کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اماں نے تو سوچا تھا کہ ابا کے ساتھ بیاہنے کے بعد ان کا اس گھر سے جنازہ ہی نکلے گا، لیکن افسوس کہ زندگی نے ابا کا ساتھ نہ دیا اور زمانے نے اماں کا ساتھ نہ دیا۔ دونوں ہی قدرت کے فیصلے کے آگے مجبور تھے۔ اماں کا میکا تو کوئی نہیں تھا کیونکہ ان کے والدین بھی بہت سالوں پہلے گزر چکے تھے۔ رشتہ داروں کے نام پر ان کی ایک بہن تھی جن کے گھر ہم دونوں نے جانا بہتر سمجھا۔ ہمارے پاس رکشہ یا بس کے کرائے کے پیسے تک نہیں تھے، اس لیے اتنی دور تک ہم دونوں پیدل چلے آئے۔
بھوکے پیاسے ہم دونوں بہت نڈھال ہو چکے تھے۔ میری خالہ بھی کوئی امیر عورت نہیں تھی اور ان کے شوہر ٹی بی کے مریض تھے جو گھر میں پڑے ہر وقت کھانستے رہتے تھے، اور خالہ 2-4 گھروں کا کام کر کے اپنے بچوں کا اور شوہر کا پیٹ پال رہی تھی۔ خالہ جو اسی وقت تھکی ہاری شاید کام سے لوٹی تھی، بے وقت مہمان دیکھ کر ان کا بھی منہ چڑھ گیا۔ آخر وہ بھی غریب تھے، روکھی سوکھی باسی روٹی جو کام والے گھروں سے وہ لائی تھی اس میں سے انہوں نے ہمیں بھی حصہ دیا اور سب نے وہی کھائی تھی۔ کھانے کے بعد خالہ نے اماں سے حال احوال پوچھا تو اماں نے روتے ہوئے انہیں ساری بات بتا دی، جو سن کر خالہ کو بھی بہت افسوس ہوا۔ پہلے تو انہیں تسلی تھی کہ دکھ ہو یا سکھ پھر بھی 2 وقت کی روٹی تو بہن کو مل رہی تھی۔ اب تو اماں کے لیے خالہ کو بھی فکر ہونے لگی تھی کہ کھانے کے ساتھ ان کے سر سے چھت بھی چھن گئی تھی۔ خالہ کی تو اپنی ایک جھونپڑی ہی تھی جس میں بھی ان کا شوہر کسی کو بولنے تک نہیں دیتا تھا کہ اس کی نیند خراب ہوتی تھی۔ ابھی مغرب ہی کا ٹائم ہوا تھا کہ خالہ کے بیمار شوہر نے گالم گلوچ شروع کر دی کہ آواز بند کرو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ ایسے ہی دوائیوں کے زیر اثر سارا دن سوتا رہتا تھا اور جب آدھی رات کو جاگتا تو کھانس کھانس کر سب کی نیند حرام کر دیتا تھا۔ جب ہم اپنے گھر میں تھے تو کم سے کم اپنے کمرے میں سکون کی نیند تو سوتے تھے، لیکن خالہ کے گھر آ کر تو اس کی جھونپڑی میں اس کے بیمار شوہر کی کھانسی سن کر پوری رات نہیں سو پائے تھے۔ صبح سویرے ہی خالہ جاگتے ہی کام والے گھروں میں چلی گئی تھی اور اماں اور مجھے خالہ کے گھر میں بالکل بھی اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا، لیکن ہم اتنے مجبور تھے کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ٹھکانہ تک نہیں تھا۔ چند دن یوں ہی خالہ کے گھر بڑی مشکلوں کے ساتھ گزرے تھے۔ پھر اماں نے بھی خالہ سے کہہ کر ایک گھر کا کام پکڑا تھا اور وہ میڈم بڑی ہی اچھی تھی۔ اماں نے منتیں کر کے ان کے گھر میں سرونٹ کوارٹر میں ایک کمرہ بھی رہنے کے لیے لے لیا تھا۔ وہ لوگ زیادہ تر کسی کو اپنے گھر میں رکھتے تو نہیں تھے، لیکن اماں کی مجبوری اور تنگ حالت دیکھ کر مالکن کو رحم آ گیا تھا۔ مالکن کے گھر میں ان کے شوہر اور بچے بھی رہتے تھے۔ مالکن ایک ڈاکٹر تھی اور ان کے شوہر بھی ان کے ساتھ ہی ڈاکٹر تھے، اس لیے زیادہ تر ان کا وقت بھی کلینک پر گزرتا تھا۔ اب اماں ہی ان کے بچوں کو ناشتہ کرواتی، اسکول بھیجتی اور جب وہ اسکول سے واپس آ جاتے تو ان کے کھانے پینے اور آرام کا خیال رکھتی تھی۔ مالکن کا سب سے بڑا بیٹا مجھ سے عمر میں بڑا تھا، باقی دونوں بچے مجھ سے چھوٹے تھے جو میرے ساتھ پورا دن کھیلتے رہتے تھے۔ مالکن اماں کے کام سے بہت خوش تھی۔ ہمیں یہاں پر کھانا پینا اور رہائش اتنی اچھی ملی تھی کہ اب ہمارے دلوں سے پچھلے دکھوں کا غم پھیکا پڑنے لگا تھا۔ کبھی کبھار خالہ سے بھی ملنا جلنا ہوتا رہتا تھا۔ زندگی یوں ہی اپنی ڈگر پر چلنے لگی تھی۔ ہمیں یہاں رہتے اور کام کرتے 4 سال کا عرصہ گزر گیا۔ میں جو 10 سال کی یہاں آئی تھی اب 14 سال کی عمر کو پہنچ چکی تھی۔ اماں کے ساتھ ساتھ میں بھی اب گھر کے بہت سارے کام کروایا کرتی تھی۔ میری مالکن کے بچے بھی کچھ بڑے ہو گئے تھے۔ ان کا بڑا بیٹا اب گھر میں نہیں رہتا تھا، انہوں نے اسے باہر پڑھنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ چند روز سے میں نے محسوس کیا تھا کہ میری ماں کو بھی خالہ کے شوہر کی طرح رات میں بہت کھانسی آتی تھی۔ مجھے اماں کی بہت فکر ہونے لگی تھی۔ میری مالکن کیونکہ خود ایک ڈاکٹر تھی اس لیے میں نے انہیں اماں کی حالت کا بتایا۔ اماں دن میں تو ٹھیک ٹھاک رہتی تھیں، اس لیے مالکن کو ان کی حالت کا پتہ نہیں چلا تھا، لیکن رات کو لیٹتے ہی ان کی کھانسی شروع ہو جاتی تھی۔ پھر میں نے مالکن سے اماں کی دوائی لانے کا کہا تو مالک نے اماں کی پوری حالت سن کر انہیں اپنے ساتھ کلینک چلنے کا کہا تھا، جہاں پر اماں کے کچھ ٹیسٹ ہوئے اور اماں کو بھی ٹی بی کی بیماری کا انکشاف ہوا تھا۔ میرے ساتھ ساتھ اب اماں کی بیماری کو لے کر مالکن بھی بہت پریشان ہونے لگی تھی۔ انہوں نے اماں کو اپنے بچوں سے دور رہنے اور صرف سرونٹ کوارٹرز میں رہنے کا ہی کہا تھا۔ شکر ہے پھر بھی انہوں نے اپنے گھر سے ہمیں نہیں نکالا تھا۔ مالکن نے اماں کا علاج سرکاری خرچے پر کروانا شروع کر دیا تھا۔ دوائیاں شروع ہوتے ہی اماں نے بھی ایک چارپائی ہی پکڑ لی تھی۔ وہ سارا دن دوائیوں کے زیر اثر بس پڑی رہتی تھی۔ مجھے اب زیادہ تر اماں کا ہی خیال رکھنا پڑتا تھا۔ میری مالکن کو اب گھر کے کاموں کے لیے بہت مشکل پیش آنے لگی تھی۔ پھر مالکن نے خالہ سے کہہ کر کسی نئی ملازمہ کا انتظام کرنے کو کہا۔ خالہ نے جب یہ بات مجھے بتائی کہ مالکن اب نئی ملازمہ کی تلاش میں ہیں تو مجھے یہ فکر ستانے لگی تھی کہ کہیں نئی ملازمہ کے آتے ہی مالکن ہمیں یہاں سے نکال نہ دیں، کیونکہ ان کے سرونٹ کوارٹر میں بھی زیادہ لوگوں کے رہنے کی جگہ نہیں تھی۔ ایسے میں ٹی بی کی مریضہ اماں کو وہ اپنی نئی ملازمہ کے ساتھ کیسے رکھ سکتی تھی؟ مالکن کو 14 سال سے بڑی عمر کی نوکرانی چاہیے تھی جو گھر کے کام اچھے سے دیکھ سکے۔ میں بھی تو 14 سال کی تھی، اس لیے میں نے جا کر مالکن سے کہا تھا کہ آپ دوسری ملازمہ تلاش نہ کریں، آج سے میں ہی اماں کی جگہ سارے کام کیا کروں گی۔
شکر ہے میری بات سے مالکن راضی ہو گئی تھی اور انہوں نے ہمیں اپنے گھر سے نہیں نکالا تھا۔ کھانا پکانے کے ساتھ ساتھ اب میں گھر کے سارے ہی کام بہت اچھی طرح سے سنبھالنے لگی تھی۔ اماں کی طبیعت بھی اچھی دوائیاں ہونے کے باعث اب سنبھلنے لگی تھی، لیکن مالکن نے تب تک انہیں کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالنے سے منع کیا تھا جب تک ان کی بیماری مکمل ختم نہیں ہو جاتی تھی۔ اس لیے سارے کام میں اکیلی ہی کرتی تھی۔ ایک روز میں گھر میں اکیلی صفائی کا کام کر رہی تھی۔ مالکن اور ان کے شوہر بدستور کلینک گئے ہوئے تھے، بچے دونوں اسکول تھے کہ اچانک دروازے کی بیل بجی تھی۔ عموماً دن کے اس وقت کوئی نہیں آتا تھا کیونکہ سب کو ہی مالک اور مالکن کی ڈیوٹی کا ٹائم پتہ تھا۔ پھر بھی میں نے جب جا کر دروازہ کھولا تو سامنے مالکن کا بڑا بیٹا کھڑا تھا جو کسی دوسرے شہر میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے رہتا تھا۔ وہ اچانک ہی آیا تھا، ورنہ مالکن کو اگر پتہ ہوتا تو وہ پہلے ہی بتا کر جاتی۔ میں بھلے ہی بڑے وقت سے ان کے ہی گھر کی ملازمہ تھی، لیکن جب اماں گھر کے کام کیا کرتی تھیں تو میرا ملنا جلنا ان سے بہت ہی کم ہوتا تھا۔ بڑے وقت کے بعد ہم دونوں نے ایک دوسرے کو آمنے سامنے دیکھا تھا۔ مجھے دیکھ کر ان کی نظریں ایسے مجھ پر جم گئی تھیں کہ انہوں نے نظر پلٹنا ہی بھلا دیا تھا۔ وہ حسین تھا، نوجوان تھا اور سب سے بڑھ کر میری ہی عمر کا تھا۔ یہ اس عمر کا تقاضا تھا کہ ہم دونوں کو ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر محبت ہو گئی تھی۔ عشق بھلا اونچ نیچ کب دیکھتا تھا؟ جوانی میں چڑھ کر میں بھی بلا کی خوبصورت نکلی تھی، اس لیے وہ اپنے دل پر قابو نہ رکھ سکا تھا۔ مجھے بھی وہ بہت اچھا لگنے لگا تھا، لیکن ہم غریب لوگ تھے اس لیے میں اپنی حدود جانتی تھی۔ فوراً ہی میں نے اپنے دل کو سنبھال لیا تھا اور اس کے سامنے سے ہٹ کر اسے اندر جانے کا راستہ دے دیا تھا۔ وہ جو مجھے دیکھنے میں بالکل محو ہو گیا تھا، میرے وہاں سے ہٹتے ہی ہوش کی دنیا میں واپس آیا اور جلدی سے اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ اسے بھی احساس ہو رہا تھا کہ میں نے اس کی نظروں میں اپنے لیے پسندیدگی بھانپ لی ہے، اس لیے جاتے جاتے اس نے ایک بار پھر مڑ کر مجھے دیکھا تھا۔ وہ گھر میں اکیلا تھا، اس لیے میں شرما کر اپنی ماں کی طرف چلی آئی۔ ہمارا کوارٹر ان کے گھر سے تھوڑا دور صحن کی طرف تھا۔ پھر شام تک میں ان کی طرف واپس نہ گئی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہیں اس بات کا پتہ مالکن کو لگے گا تو وہ برا نہ مان جائیں، اور ابھی تک ہم ماں بیٹی مکمل طور پر ان کے رحم و کرم پر ہی تھے، اس لیے میں انہیں کبھی بھی ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مالکن جب کلینک سے واپس آ گئیں تو انہوں نے خود ہی مجھے بلوایا تھا۔ میں نے سب گھر والوں کے لیے شام کی چائے بنائی اور دینے لاؤنج میں گئی تو وہ سبھی ساتھ بیٹھے آپس میں ہنس بول رہے تھے۔ مالکن نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، شانزا تم جانتی ہو نا میرا بیٹا ایان واپس آ گیا ہے؟ میں نے جی بیگم صاحبہ کہتے ہوئے انہیں ہاں میں جواب دیا۔ تب مالکن نے کہا کہ تو پھر میں یہ کیا سن رہی ہوں کہ ابھی تک میرے بیٹے نے نہ ہی کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا ہے؟ میری غیر موجودگی میں ان سب کا خیال رکھنا تمہارا ہی فرض بنتا تھا نا؟ میں نے بیگم صاحبہ سے معذرت کرتے ہوئے ایان کی طرف دیکھا تھا۔ اپنی ماں کی شکایت پر وہ شرارت بھری نظروں سے مجھے ہی گھور رہا تھا۔ پھر میں نے بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ آج کے بعد میں ان کا پورا پورا خیال رکھوں گی۔ ایان پھر میری بات پر مسکرا کر مجھے دیکھنے لگا تھا۔ مالکن نے رات کے کھانے کے لیے تفصیلات بتاتے ہوئے مجھے رات کا کھانا بنانے کے لیے کچن میں بھیجا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ آج میرا بیٹا آیا ہے، اس لیے چند اسپیشل ڈشز بنیں گی۔ میں ان کا حکم مانتے ہوئے باورچی خانے میں چلی آئی تھی۔ آج یہاں پر کام معمول سے بہت زیادہ تھا، اس لیے مجھے ابھی سے کھانا بنانا شروع کرنا تھا۔ ایان کا سوچ سوچ کر ویسے بھی میں کھانا دل سے پکانے لگی تھی۔ پورے 1 گھنٹے بعد میڈم نے آ کر کچن میں تمام پکتے ہوئے کھانوں کا جائزہ لیا تھا اور کچھ کہہ کر گئیں کہ انہیں کام سے مارکیٹ تک جانا ہے۔ جب تک کھانا تیار ہو جائے گا وہ واپس آ جائیں گی۔ صاحب بھی ان کے ساتھ ہی جانے والے تھے، اس لیے انہوں نے مجھے بچوں کا خیال رکھنے کے لیے کہا تھا۔ ان کے دونوں بچوں کو لاؤنج میں ٹی وی چلا کر میں نے جوس اور چپس لا کر دیا تھا۔ وہ ٹی وی دیکھنے لگے تو میں پھر سے کچن میں آ گئی تھی، لیکن وہاں موجود ایان کو خود سے پہلے وہاں کھڑا دیکھ کر میں چونک پڑی تھی، کیونکہ ہم دونوں کے درمیان کوئی بات تک نہیں ہوئی تھی، بس آنکھوں ہی آنکھوں میں اظہار محبت ہوا تھا۔ میں نے جھجکتے ہوئے اس سے پوچھا کہ آپ کو کچھ چاہیے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو میں نے پوچھا کیا چاہیے؟ اس نے کہا تمہارا دل۔ ان الفاظ کو سن کر میں سہم کر دروازے کے پاس چلی گئی تھی۔ ایان نے میرے پاس آ کر میرا ہاتھ پکڑا اور بولا، شانزا تمہیں دیکھتے ہی میں تمہارا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ تم یہ مت سوچنا کہ میں تمہیں محبت میں دھوکہ دے دوں گا یا ملازمہ سمجھ کر تمہارا فائدہ اٹھاؤں گا، کیونکہ تمہاری آنکھوں میں جھلکتی ہوئی محبت کو بھی میں نے دیکھ لیا ہے۔ اگر تم بھی میرا ساتھ دو گی تو میں تمہیں اس گھر کی مالکن اور اپنے دل کی ملکہ بناؤں گا۔
اس کا اظہار محبت سن کر اور اس کی جرت دیکھ کر میری بھی ہمت بڑھ گئی تھی۔ میں نے بھی اپنا دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا، تمہیں دیکھتے ہی پہلی نظر میں بھی پسند کرنے لگی تھی، لیکن اپنی اوقات میں رہنا میں نہیں بھول سکتی تھی، اس لیے میں نے کوئی قدم آگے نہیں بڑھایا تھا۔ اور میں یہ بھی اچھی طرح جانتی ہوں کہ آپ کے والدین کو یہ سب کچھ میری ہی حماقت لگے گی۔ اکثر ایسی چیزوں کا الزام غریب پر ہی آتا ہے کہ وہ اپنی جگہ بنانے کے لیے ایسا کھیل کھیلتے ہیں، لیکن محبت پر بھلا کس کا زور چلتا ہے؟ محبت کب امیر اور غریب کو دیکھ کر ہوتی ہے؟ وہیں کچن میں کھڑے کھڑے ہم دونوں نے ایک دوسرے کو اپنے دل کا حال بتا دیا، اور ایان نے مجھے یقین دلایا تھا کہ اس محبت کا انجام نکاح پر ہی ہوگا۔ مجھے اس کی باتوں پر یقین آ گیا تھا۔ پھر میں اس سے اس کی پسند اور ناپسند پوچھنے لگی تھی۔ اس کی پسند کے مطابق ہی میں نے سارا کھانا پکایا تھا۔ وہ کافی دیر تک میرے ساتھ کچن میں کھڑا رہا تھا اور میں کام کرتے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ باتیں بھی کرتی رہی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اتنے خوش تھے جیسے صدیوں کی جان پہچان ہو۔ محبت کا اثر دونوں کے دل پر ہی زور کا ہوا تھا۔ باہر گیٹ پر جب گاڑی کا ہارن بجا تو ہم دونوں سمجھ گئے کہ مالکن واپس آ گئی ہوں گی۔ پھر میں نے ایان کو واپس اس کے کمرے میں جانے کو کہا، لیکن وہ مجھے چڑھانے کے لیے واپس نہیں جا رہا تھا، اور مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں مالکن یہ نہ سمجھے کہ میں ان کے بیٹے کو اپنے پاس بٹھا کر اس پر قبضہ کرنا چاہتی ہوں۔ آخر کار سب کے سامنے تو یہ بات آنی تھی، لیکن میں جلد بازی میں کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ میری ماں بیمار تھی اور انہی کے رحم و کرم پر پڑی تھی، ایسے میں ان کا یہ آسرا بھی گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ رات میں سب لوگوں نے مل کر کھانا کھایا اور میری خوب تعریفیں ہوئیں۔ اگلے دن جب ایان نے اپنے ماں باپ کو میرے بارے میں پسندیدگی کا بتایا تو مالکن کو بہت برا لگا تھا۔ اپنے بیٹے کو صاف انکار کر کے وہ سیدھا ہمارے ہی کوارٹر میں آئی تھی، جہاں پر میں اماں کو دوائی پلا رہی تھی۔ مالکن نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تھا کہ کیا تمہیں اپنی اس بیمار ماں پر ذرا بھی ترس نہیں آیا جو تم میرے گھر کی بہو بننے کی خواب سجانے لگی ہو؟ تم نے یہ تک نہیں سوچا کہ یہ بات پتہ چلتے ہی میں تم دونوں ماں بیٹی کو اس گھر سے نکال کر باہر کر دوں گی؟ مالکن کی باتیں سنتے ہوئے جب میری نظر باہر گئی تو میں نے دیکھا ایان اپنے والد کے ساتھ کہیں باہر جا رہا تھا۔ مالکن ہم دونوں کو کھری کھوٹی سنانے میں مصروف تھی اور اماں حیرت زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی تھی۔ اماں نے مجھ سے اس بات کی وضاحت چاہی تو مالکن کے سامنے ہی میں نے اعتراف کیا کہ ایان اور میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے ہیں، لیکن مالکن کو یہ بھی میں نے صاف صاف بتایا کہ شروعات ان کے بیٹے نے ہی کی تھی۔ پھر بھی مالکن نے سارا الزام میرے سر پر لگایا کہ تم نے میرے بیٹے کو جلوے دکھا کر اپنا دیوانہ بنایا ہوگا۔ ایان اس وقت اپنے گھر سے باہر جا چکا تھا، اس لیے میں مالکن کے سامنے اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر سکتی تھی۔ اپنی صفائی میں نے جتنا کچھ بھی کہا تھا مالکن اور میری ماں نے میری ایک نہیں مانی تھی۔ پھر مالکن نے ہم دونوں کو اپنے گھر سے نکل جانے کے لیے کہا۔ میں جو کل تک ایان کی بیوی بننے کے خواب سجا رہی تھی، آج اپنی ساری امیدیں ٹوٹتی ہوئی دیکھ کر اپنی ماں کو لے کر ایک بار پھر خالہ کے در پر آ گئی تھی۔ خالہ کے شوہر کا 2 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا، اس لیے ان کے گھر میں اب سکون تھا، لیکن میرے دل کے اندر چلتا ہوا طوفان مجھے سکھ کا سانس نہیں لینے دے رہا تھا۔ خالہ کے گھر رہتے ہوئے ہمیں 1 ہفتہ ہو چکا تھا اور مجھے مالکن اور ایان کے گھر کی کوئی خبر نہیں تھی کہ ان کے درمیان مجھے لے کر کیا باتیں ہوتی رہی ہوں گی۔ ٹھیک 1 ہفتے بعد مالکن میری خالہ کے گھر آئی تھی۔ ان کا چہرہ بہت رنج زدہ تھا، انہوں نے اپنی حالت بھی بہت عجیب بنائی ہوئی تھی۔ وہ تو ہمیشہ سج دھج کر رہنے والی خاتون تھیں اور اب انہوں نے اپنا حلیہ بالکل خراب کر لیا تھا۔ مالکن کو اس حال میں دیکھ کر اماں اور میں دوڑ کر ان کے پاس آئے تھے اور ان کا حال احوال پوچھا تھا، لیکن جس بات کا انکشاف مالکن نے کیا وہ سن کر تو ہمارے پیروں تلے سے زمین ہی کھسک گئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے شوہر اور ایان کی گاڑی کا 1 ہفتے پہلے اسی روز جب انہوں نے ہمیں گھر سے نکالا تھا بہت خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس میں ان کے شوہر تو اسی روز جان کی بازی ہار گئے تھے اور ایان ابھی تک ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ ایان کے بارے میں ایسی بات سن کر میری زوردار چیخ نکلی تھی۔ مالکن نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا کہ ایان تم سے محبت کرتا ہے، شاید تمہاری آواز سن کر وہ ہوش کی دنیا میں واپس آ جائے، میرے ساتھ چل کر میرے بیٹے کی جان بچا لو۔ اماں اور میں فوراً مالکن کے ساتھ ہسپتال چلے گئے تھے اور ایان کو اس حال میں دیکھ کر میرا دل پھٹ رہا تھا۔ میں نے اسے پہلی آواز دی تو وہ اسے سن کر ہی ہوش میں آ گیا تھا۔ سارے ڈاکٹرز تعجب سے مجھے دیکھ رہے تھے اور اس نے ہوش میں آتے ہی اپنی ماں سے ہم دونوں کی شادی کے لیے راضی ہونے کی گزارش کی تھی۔
پھر مالکن نے اس کی آنکھوں کے سامنے مجھے گلے لگا کر وعدہ کیا کہ ان کے گھر کی بہو میں ہی بنوں گی۔ اس بات پر ہم سب بہت خوش ہوئے تھے اور ایان کے ٹھیک ہوتے ہی مالکن اماں اور مجھے واپس لے کر گئی تھی اور ہم ان کے گھر ان سب کا حصہ بن کر رہنے لگے تھے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔